اس سے پیشتر کہ میں اس پرسرار لرزہ خیز اور بعید اس فہم داستان کا آغاز کروں، مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام میلکم راس، پیشہ بیرسٹری، عمر 28 سال، لندن کی بارونق شاہراہ جرمن اسٹریٹ میں میرا دفتر ہے اور یہیں رہائش بھی۔ لندن کے اونچے اور معزز حلقوں میں خوب جانا پہچانا جاتا ہوں۔ بھوت پریت، بدرو اور آسیب سے میرا کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا اور نہ میں ان بیہودہ باتوں کا کبھی قائل ہوا ہوں۔ شاید اس لیے کہ آج میں یہ سطریں لکھنے بیٹھا ہوں تو اعتراف کرتا ہوں کہ ہماری اس جیتی جاگتی کرۂ ارض کی دنیا سے الگ ایک اور عجیب دنیا بھی موجود ہے۔ میں نے اس دنیا کا ہلکا سا مشاہدہ کیا ہے جو اتنا خوفناک اور تحیر انگیز ہے کہ اس پر یقین کرنا آسان نہیں، لیکن خدائے لا یزال کی قسم، میں جو کچھ لکھوں گا وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں۔ واقعات کچھ اس انداز میں میرے سامنے پیش آئے ہیں کہ ذہن عرصے تک معوف رہا، اور اب بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا کیا واقعی ایسے ہی ہوا تھا؟ شاید میں ان بھیانک واقعات کو مرتے دم تک فراموش نہ کر سکوں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے۔ گزشتہ زندگی کے بے شمار واقعات و حادثات میرے دماغ سے نکل چکے ہیں، لیکن یہ ہولناک واقعہ میرے حافظے کی سوچ پر روز اول کی طرح روشن ہے۔ وہ سردیوں کی ایک کوہر آلود اور نہایت تاریک رات تھی۔ لندن کا موسم تو ویسے بھی تکلیف دے رہا ہے، لیکن جب مسلسل بارش ہو رہی ہو اور لمحہ بلمحہ سردی بڑھتی جائے، حتیٰ کہ آتش دان میں بھڑکتے ہوئے شعلے بھی سردی سے کانپنے لگے، تو زندگی سے نفرت سی ہونے لگتی ہے۔ گزشتہ کئی روز سے لندن کا یہ بیہودہ موسم مجھے اذیت پہنچا رہا تھا۔ سورج نکلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ میرے دفتر میں اس دن بھی موکلوں کا بے پناہ ہجوم رہا۔ ہر طرح کے موکل، بڈھے، جوان، مرد، عورتیں، بھات بھات کی بولیاں۔ کوئی بیوی سے طلاق لینا چاہتا ہے، کسی پر چوری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، کوئی قتل کے الزام میں ملوث ہے۔ یہ روز کا معمول تھا اور میں ان باتوں کا عادی ہو چکا تھا، مگر اس روز موکلوں نے مجھے بہت تنگ کیا، خاص طور پر چڑچڑے دو بڈھوں نے، جن کے کرایہ دار کرایہ ادا کیے بغیر مکان خالی کر کے چلے گئے تھے۔ مغرب کے وقت میرے ملازم نے اعلان کیا کہ اب کوئی موکل باقی نہیں رہا اور اس نے دفتر کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تب میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دل میں سوچا کہ چند روز مجھے آرام کرنا ضروری ہے، ورنہ میں بیمار پڑ گیا تو میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ بدقسمتی سے اس دنیا میں تنہا ہوں اور ابھی تک شادی بھی نہ کر سکا۔ میں جس قسم کی بیوی چاہتا تھا وہ لندن میں ایک جگہ کے سوا کہیں نظر نہ آئی اور اس سے شادی کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا یہ پروگرام کینسل ہو گیا۔ قصے کو مختصر کر کے میں اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوں۔ میں نے اپنے مددگار وکیل اور دوسرے ملازموں کو رخصت کیا۔ ذاتی ملازم بھی شب بخیر کہہ کر اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں آیا، کھانا گرم کر کے زہر مار کیا اور فوراً گرم گرم بستر میں گھس گیا۔ سخت تھکا ماندہ تھا، اس لیے نیند جلد آنے کا امکان تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ جرمن اسٹریٹ کے باہر ٹریفک کا شور مدھم پڑ چکا تھا اور کوہر ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار کسی کتے کے رونے کی منحوس آواز بلند ہوتی تو غالباً یہی آواز تھی جس نے میرے ذہنی سکون کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ دیر تک اسی طرح کروٹیں بدلتا رہا، پھر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی۔ دفتن یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک بہت بڑے برفانی علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میرے چاروں طرف سربا فلک پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، یکایک ایک چوٹی پر سے برف کا ایک عظیم تودہ ٹوٹ کر لڑکتا ہوا میری طرف آتا ہے۔ یہ تو وہ ہزاروں من وزنی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ میں اس سے بچ کر بھاگتا ہوں، لیکن فوراً ہی ہر طرف سے قیامت خیز دھماکوں کے ساتھ تودے ٹوٹ ٹوٹ کر میری طرف لڑکنے لگتے ہیں اور پھر ایک گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرا بدن پسینے میں تر ہے، دل بری طرح دھڑک رہا ہے۔ اس شدید سردی میں بھی یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے بستر میں انگارے بھر دیے گئے ہیں۔ خدا کی پناہ، کیسا بھیانک خواب تھا۔ میں سرہانے رکھے ہوئے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں کہ دفتن برقی گھنٹی زور سے بجنے لگتی ہے۔ یہ گھنٹی میری خوابگاہ کے باہر لگی ہوئی ہے اور اس کا بٹن عمارت کے صدر دروازے پر ہے۔ گھنٹی مسلسل چیخ رہی ہے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اعصاب پر کوئی اندیکھی طاقت ہتھوڑے برسا رہی ہے۔ خدا رحم کرے، اس وقت کس پر آفت آئی ہے؟ ضرور کوئی موکل ہے۔ کیا کروں؟ گھنٹی بجنے دوں؟ مجھ سے اس وقت اٹھا نہ جائے گا، اور پھر یہ کوئی آنے کا وقت ہے۔ میں نے کلاک کی جانب نگاہ کی، اس کی چمکتی ہوئی سوئیوں نے بتایا کہ 3 بجے ہیں۔ شاید وہ جواب نہ پا کر چلا جائے، مگر نہیں، گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ اب تو آس پڑوس والے بھی جاگ جائیں گے۔ میں اپنی قسمت کو کوستا ہوا اٹھتا ہوں اور ڈریسنگ گاؤن پہن کر کمرے سے باہر نکلتا ہوں۔ آسمان اب بھی ابر آلود ہے، سرد ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں اور ہلکی ہلکی فوار برابر ہو رہی ہے۔ جب میں صدر دروازہ کھولتا ہوں تو مجھے ادنا حیثیت کے 2 آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک کوچبان کی وردی میں ہے اور دوسرا اس علاقے کا چوکیدار ہے۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے۔
دونوں مجھے دیکھتے ہی ایک دم قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ کوچبان کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہے، مجھے سلام کر کے کہتا ہے، معاف کیجیے گا جناب، کیا ڈاکٹر میلکم راس یہیں رہتے ہیں؟ جواب دینے سے پہلے میں سڑک کی طرف دیکھتا ہوں۔ سیاہ رنگ کی ایک شاندار گھوڑا گاڑی کھڑی ہے، اس میں جتے ہوئے دو سیاہ گھوڑے نہایت قداور اور بہترین نسل کے ہیں۔ ان کے منہ سے سفید سفید بھاپ نکل رہی ہے، غالباً ہانپ رہے ہیں، شاید بہت دور سے آئے ہیں۔ ہاں، میرا نام میلکم راس ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ سرکار، یہ لفافہ آپ کے لیے ہے، کوچبان نے دوبارہ اپنی ٹوپی کو چھو کر کہا۔ ہماری مالکن نے آپ کا پتہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ بیرسٹر صاحب کو ابھی دے کر آؤ اور ان کا جواب بھی لے کر آؤ۔ میں نے لفافے کو دیکھا، اس پر زنانہ تحریر میں میرا ہی نام لکھا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے لفافہ چاک کیا۔ نیلے رنگ کے ایک عمدہ کاغذ پر القاب اور آداب کے بغیر یہ چند سطریں لکھی تھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ کسی بھی لمحے اگر مدد کی ضرورت پڑے تو آپ جان و دل سے حاضر ہوں گے۔ سمجھ لیجئے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ اپنا عہد پورا کریں۔ دراصل مجھے اس وقت کے آنے کا انتظار تو تھا، مگر یہ امید ہرگز نہ تھی کہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ میں اس وقت جس مصیبت سے دوچار ہوں اس کا ذکر زبانی کروں گی، صرف اتنا لکھے دیتی ہوں کہ کوئی نامعلوم ہستی میرے والد کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حملہ ہو چکا ہے اور والد صاحب شدید زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک زندہ ہیں۔ ان کی نبض دھیمی رفتار سے چل رہی ہے، مگر وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر اور پولیس کو بلوانے کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب بھی اپنا آدمی بھیجا ہے۔ میں بالکل تنہ تنہا ہوں، کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں۔ حالات نہایت پرسرار اور بے حد حیران کن ہیں۔ خدا کے واسطے جلدی آئیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ مارگریٹ ٹریلانی۔ جوں جوں یہ خط میں پڑھتا جاتا تھا، دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی جاتی تھی۔ بیچاری مارگریٹ ٹریلانی، وہ معصوم اور حسین لڑکی کس آفت میں پھنس گئی۔ اس سے تمام گزشتہ ملاقاتیں اور باتیں یاد آنے لگیں۔ اب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس لڑکی سے شدید محبت ہے اور وہ اس وقت میری مدد کی طالب ہے۔ میں نے کوچبان سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں اور تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر میں تقریباً دوڑتا ہوا اپنی ڈریسنگ روم کی طرف گیا، جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر کپڑے پہنے اور گاڑی میں سوار ہو کر ایک پرسرار مہم کی طرف روانہ ہوا۔ لندن کے گلی کوچے سنسان پڑے تھے، بارش اب تیز ہو گئی تھی۔ کسی شراب خانے میں سے شرابیوں کے چیخنے اور گانے کی آوازیں اس سناٹے کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ گھوڑے پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے اور کوچبان مسلسل چابک برسا رہا تھا۔ تمام راستے میں مارگریٹ کے والد مسٹر ٹریلانی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوچبان نے صرف اتنا بتایا تھا کہ مسٹر ٹریلانی پر کسی نامعلوم شخص نے حملہ کر کے بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ پورے لندن میں ان کا کوئی شخص دشمن نہیں تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ سرکار، مسٹر ٹریلانی اپنے کمرے میں پائے گئے، کوچبان نے کہا۔ ان کے کپڑے خون میں لت پت تھے، ایک گہرا زخم سر پر آیا تھا۔ سب سے پہلے کس نے انہیں اس حالت میں پایا؟ میں نے پوچھا۔ ان کی بیٹی نے سرکار۔ تعجب ہے، آخر آدھی رات کے بعد مس مارگریٹ کو اپنے والد کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ممکن ہے انہوں نے اپنے والد کی چیخ سنی ہو۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، کوچبان نے جواب دیا۔ صبح کا دھندلکا آہستہ آہستہ اجالے میں بدل رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے آوارہ ٹکڑے بکھرے تھے۔ بارش چند لمحوں کے لیے تھم گئی تھی۔ اب ہم لندن کے فیشنیبل علاقے سے گزر رہے تھے۔ سڑک پر گاڑی کے دوڑنے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کا شور اکا دکا راہگیروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ سڑکوں کی صفائی کرنے والے اپنی ڈیوٹی پر آ گئے تھے۔ سبزیاں، دودھ کی بوتلیں اور اخبار لانے لے جانے والی گاڑیاں بھی ادھر ادھر بھاگتی نظر آتی تھیں۔ کنگسٹن برج پار کرتے ہی ہماری گھوڑا گاڑی ایک بلند اور شاندار عمارت کے صدر دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ کوچبان نے اپنی نشست سے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے نیچے اترنے میں مدد دی۔ اس صاف ستھری اور چوڑی سڑک کے بالکل سامنے بائیں ہاتھ پر مجھے ڈائننگ ہال کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ یہاں سبھی عمارتیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بنائی گئی ہیں، لیکن میں جس جگہ آیا ہوں وہ اس علاقے کی سب سے عالیشان عمارت ہے۔ اس کا فن تعمیر قدیم مگر شاہانہ ہے۔ بھاری صدر دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس پر نہایت نازک بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ ڈیوڑی میں برقی روشنی ہو رہی ہے۔ ادھر ادھر دو تین کاریں بھی کھڑی ہیں، ان میں ایک پولیس کی کار بھی موجود ہے۔ ہال کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا مارگریٹ ٹریلانی ایک پولیس افسر سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے حسین چہرے پر غم و اندوہ کے گہرے سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے آئی۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کے تراشے ہوئے سرخ ہونٹ بری طرح کانپ رہے ہیں اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ ایک کرب آمیز تبسم سے اس نے میرا استقبال کیا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کا سبک اور دلکش سفید ہاتھ آہستہ سے تھام لیا۔ میرے جسم میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی، یوں محسوس ہوا جیسا میرا ہاتھ دہکتے ہوئے کوئلوں پر پڑ گیا ہو۔
میں نے کئی مرتبہ مس ٹریلانی کے ہاتھوں کو دیکھا اور چھوا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ایسا نرم و نازک ہاتھ اور اتنی لمبی سفید انگلیاں دنیا میں کسی اور عورت کی نہ ہوں گی۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ پولیس افسر کی طرف مڑی اور کہنے لگی، یہ میرے دوست مسٹر میلکم راس ہیں۔ پولیس افسر نے مجھے سلوٹ کیا اور کہا، میں انہیں بخوبی جانتا ہوں۔ کیوں جناب والا، آپ کو برکسٹن والا کیس تو یاد ہوگا جس میں مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا فخر حاصل ہوا تھا، اور تب مجھے یاد آیا کہ یہ شخص سپرنٹینڈنٹ ڈولن ہے۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایسا معلوم ہوا کہ پولیس افسر سے میری پرانی واقفیت مس ٹریلانی کے لیے خوشگوار ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے چہرے پر اب اطمینان کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ پولیس افسر سے چند منٹ کی رسمی بات چیت کے بعد میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں مس ٹریلانی سے علیحدگی میں کچھ بات کر لوں، اس کے بعد میں آپ سے اس المناک حادثے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کروں گا۔ جناب والا، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، ڈولین نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میں مس ٹریلانی کے ساتھ اس عظیم عمارت کے برآمدوں اور گیلریوں سے گزرتا ہوا ایک فراخ اور خوشنما کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کا دوسرا دروازہ عمارت کے وسیع اور ہرے بھرے لان میں کھلتا تھا۔ اب میں نے گہری نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر بھاری سیاہ رنگ کے ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ چاروں طرف سجا ہوا فرنیچر اتنا بیش قیمت تھا کہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر مجھے مس ٹریلانی کے والد کی بے پناہ دولت یاد آئی، اور اس کے جنون کا بھی احساس ہوا کہ دنیا بھر سے طرح طرح کے نوادرات جمع کر کے لانا اور اس مکان میں سجانا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مکان کیا تھا، ایک نادر روزگار میوزیم تھا۔ عمارت کے بے شمار کمروں، گیلریوں، تہخانوں اور راہداریوں میں ان گنت تاریخی اور انتہائی قیمتی اشیاء شوکیسوں میں سجی ہوئی تھی۔ قالین، فرنیچر، برتن، ہتھیار، جانوروں کی کھالیں، مجسمے، قبروں کے کتبے، قدیم عمارتوں اور مقبروں کی چوبی دیواریں، سالم دروازے، بادشاہوں کے استعمال کی ہزاروں چیزیں، ہیرے جواہرات، پرانی کتابیں، اور مصر کے بادشاہوں اور شہزادہ شہزادیوں کے احرام سے لائی ہوئی بے شمار ہنوط شدہ لاشیں۔ وہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کی مردہ زبانیں ماہرانہ انداز میں جانتا تھا۔ ہزاروں سال قدیم مصری تہذیب و تمدن کے ٹھوس مطالعے اور آثار کے مشاہدے میں کوئی اس کا ثانی نہ تھا۔ فرعون کے مقابر کی دیواروں پر کھدے ہوئے نقوش اور تصویروں کو وہ یوں فرفر پڑتا تھا کہ بڑے بڑے ماہرین آثار قدیمہ حیران رہ جاتے تھے۔ اس نے بے شمار گمشدہ مقابر کا سراغ لگایا، ان کی کھدائی کی اور بیش بہا خزانوں کا مالک بن گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنے ذوق اور فن کے آدمیوں کے سوا اس کا میل جول کسی سے نہ تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس کے وطن سے ٹریلانی کی یہی ایک لڑکی تھی جسے اس نے تمام مصائب اور تکالیف سے دور امریکہ کے ایک اعلیٰ درجے کے ہاسٹل میں رکھا اور قابل استادوں کی مدد سے اس کی پرورش اور تربیت کی۔ لڑکی کو چونکہ اپنے باپ کے پاس رہنے کا زیادہ موقع نہ ملا تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے باپ نے مصر کی ایک تازہ مہم سے واپس آنے کے بعد لندن میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی بیٹی جوان ہو چکی تھی اور اب اس کا غیروں میں رہنا ٹھیک نہ تھا۔ لیکن اتنے بڑے اور عالیشان مکان میں جو عجیب و غریب نوادرات سے پٹا پڑا تھا اور جس میں مصری ممیوں کی بڑی تعداد شوکیسوں میں بند تھی، نوجوان لڑکی کا دم گھٹتا تھا۔ اسے اپنے گھر میں بدروحوں کی موجودگی کا احساس ہوتا، اور یہ تمام باتیں اس نے مجھے ایک محفل رقص میں ملاقات کے دوران میں بتائی تھی۔ اس کا باپ صرف ناشتے کے وقت اپنے کمرے سے باہر نکلتا اور سارا دن اور ساری رات اپنے کمرے میں بند نہ جانے کیا کرتا رہتا۔ گھر کے کسی ملازم کو مقررہ اوقات کے علاوہ اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ شکل و صورت اور قد و قامت کے اعتبار سے وہ نہایت باروب اور قوی الہیکل آدمی تھا۔ عمر کے 60 سال گزارنے کے باوجود اب بھی اتنی جان رکھتا تھا کہ اچھے خاصے جوان آدمی کے گھوسا مار دے تو وہ پانی نہ مانگے۔ لیکن تعجب تھا کہ ایسے قوی شخص پر کسی نے حملہ کیا اور شدید گھائل کر کے فرار ہو گیا۔ ایک نرم اور شاندار صوفے پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود سامنے پڑی ہوئی آبنوس کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے شیریں اور دل موہ لینے والے لہجے میں کہا، مسٹر میلکم راس، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی آمد کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ سچ پوچھئے تو اس مکان کے چپے چپے سے مجھے خوف آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایک ثانیے کے لیے وہ رکی اور پھر گویا ہوئی، اگرچہ آپ سے بھی میری شناسائی کی مدت کچھ زیادہ نہیں، تاہم چند ملاقاتوں کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اور پھر آپ کا وہ قول بھی مجھے یاد ہے کہ جب میری ضرورت پڑے آپ مجھے یاد کر سکتی ہیں۔ اسی خیال کے زیر اثر میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا، میں ہر ممکن خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ میری زحمت کا کوئی خیال نہ فرمائیے۔ اب میں پورا قصہ آپ کی زبانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ دیکھیے میں عرض کرتی ہوں، اصل واقعات یہ ہیں کہ آدھی رات کے بعد اچانک میری آنکھ کھلی۔ میرا کمرہ والد کی خوابگاہ سے قریب ہی ہے۔ اتنا احساس ہوا کہ میں نے ایک عجیب سی آواز سنی تھی،
میں پوری طرح تشریح نہیں کر سکتی کہ یہ آواز کس قسم کی تھی، تاہم اس کا اثر اتنا قوی تھا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد میں نے یہی پراسرار آواز دوبارہ سنی اور اس مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ میرے والد کے کمرے سے آئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے والد کے چلنے پھرنے اور اپنے آپ سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی، کیونکہ وہ رات گئے تک اپنے کام کرنے کے عادی تھے۔ بعض اوقات تو صبح صادق تک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، نہ معلوم کیا کیا، یہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ ایک مرتبہ میں نے اس خیال سے کہ رات دیر تک جاگنے سے ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا، ان سے درخواست کی کہ ابا آپ اتنی دیر تک کام نہ کیا کریں۔ یہ سن کر وہ سخت ناراض ہوئے اور پھر ان کے سفید سفید نوکیلے دانت دیکھ کر دہشت کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ اس وقت وہ کسی خونخوار بھیڑیے کی مانند نظر آ رہے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے ان کی حالت بدل گئی۔ انہوں نے نرمی سے مجھے سمجھایا کہ آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا، میں اپنا کام کاج رات ہی کے وقت کرتا ہوں۔ خیر میں نے اس آواز پر غور کیا، تب احساس ہوا کہ یہ میرے والد کے چلنے پھرنے کی آواز تو نہیں، البتہ کوئی شخص زور زور سے سانس لے رہا ہے، یا پھر یہ خراٹے تو کبھی نہیں لیتے۔ پھر یوں سنائی دیا جیسے کوئی چیز فرش پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ آواز کبھی تیز ہو جاتی، کبھی مدھم۔ مجھ سے رہا نہ گیا، اپنے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں والد کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ باہر برآمدے میں گھپ اندھیرا تھا اور میں دروازے کے ساتھ لگ کر آوازیں سننے لگی۔ پھر میں نے دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھمایا، دروازہ ہلکی سی آواز کیے بغیر کھل گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے کھڑکیوں کے کنارے دکھائی دیے۔ سانس لینے کی آواز اب مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ہانپ رہا ہو۔ میں نے جرأت کر کے کمرے میں قدم رکھا اور جلدی سے دائیں ہاتھ پر لگا ہوا برقی قمقمے کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سب سے پہلے میری نگاہ والد کے بستر پر گئی۔ سفید چادر پر شکنیں پڑی تھی اور سرخ کمبل ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، لیکن والد بستر پر نہ تھے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اب میں نے دیکھا کہ بستر کے عین درمیان میں تازہ خون کا ایک بہت بڑا داغ پھیلا ہوا ہے۔ پھر خون کے چھوٹے بڑے دھبے چادر کے کنارے پر بھی نظر آئے۔ خوف سے میرے دل کی حرکت جیسے بند ہونے لگی۔ بڑی مسیری کے پرلی طرف سانسوں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میری ٹانگیں کپکپانے لگیں اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ چند قدم اور آگے بڑھی اور پھر میں نے دیکھا کہ مس ٹریلانی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حسین چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ والد آہنی سیف کے پاس اوندھے منہ پڑے ہیں اور ان کے ارد گرد خون ہی خون بکھرا ہوا ہے، گاڑھا تازہ گرم اور سرخ سرخ خون، مگر وہ ابھی تک زندہ تھے۔ ان کا سینہ حرکت کر رہا تھا اور سانس کی آواز ناک کے رستے باہر نکل رہی تھی۔ والد شب خوابی کے لباس میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بائیں آستین پھٹی ہوئی ہے اور ہاتھ سیف کی طرف اس انداز میں پھیلا ہوا ہے جیسے سیف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن اس ہاتھ پر کوہنی سے لے کر کلائی تک نہایت گہرا گھاؤ تھا، جیسے کسی درندے نے اپنے نوکیلے پنجے سے ادھیڑ کر رکھ دیا ہو۔ پورا بازو خون میں لتھڑا ہوا تھا اور تیز روشنی میں کٹی ہوئی رگیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کی کلائی میں سونے کی ایک چوڑی بھی تھی۔ میں نے اس سے پیشتر یہ چوڑی ان کی کلائی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے رومال سے آنسو پوچھے اور گہری سوچ میں کھو گئی۔ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ بہت سے مرد طلائی چوڑیاں پہنتے ہیں۔ مثلاً یہ رسم ہے کہ اگر ملزم کو سزائے موت دی جائے تو جج کبھی کبھی سیاہ رنگ کی چوڑی پہن لیتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنا بیان جاری رکھیے۔ یہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ملازموں کو بلانے کے لیے برقی گھنٹی بجائی۔ پھر اتنا یاد ہے کہ کمرہ گھر کے ملازموں، خادماؤں اور نہ جانے کن کن افراد سے بھر گیا تھا۔ خادمائیں اور بیرے بیچارے بے اختیار چیخنے چلانے اور رونے لگے۔ پھر انہوں نے والد کو فرش سے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ وہ بالکل بے ہوش تھے۔ ہماری ہاؤس کیپر مسز گرانٹ نہایت ہوشیار خاتون ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے والد کے ہاتھ پر پٹی باندھی تاکہ اور خون نہ بہے۔ وہ زخم خاصا گہرا تھا اور کسی چاقو یا چھری کا معلوم نہ ہوتا تھا۔ میں نے اسی وقت ڈاکٹر اور پولیس کو بلانے کے لیے آدمی دوڑا دیے۔ میرا ذہن کسی حد تک معاف ہو چکا تھا اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ پھر یکایک آپ کا خیال آیا اور میں نے خط لکھ کر اپنے کوچبان کو آپ کے پاس بھیجا۔ اس حادثے کے 15 منٹ بعد ڈاکٹر وینچسٹر یہاں آ گئے اور جلدی جلدی والد کے ہاتھ کی ڈریسنگ کی۔ اب وہ چند ضروری انجیکشن اور دوائیں لینے گئے ہیں، غالباً اب آتے ہی ہوں گے۔ مس ٹریلانی نے ان الفاظ کے ساتھ اپنا بیان ختم کر دیا۔ کمرے میں چند منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سپرنٹینڈنٹ ڈولین بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ نہایت پراسرار ناقابل فہم واردات ہے جناب۔ میں نے ہر چیز کا بغور معائنہ کیا ہے، مگر ابھی تک یہ گتھی سلجھانے سے قاصر ہوں۔ بہرحال جلد یا بدیر معاملہ روشنی میں آ جائے گا۔ میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پیغام بھیج دیا ہے، جلد از جلد کسی ماہر سراغ رساں کو میری مدد کے لیے روانہ کر دیں گے۔ میں نے یارڈ سے درخواست کی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سارجنٹ ڈاؤ کو یہاں بھیج دیں۔ وہ نہایت ہوشیار اور تجربے کار آدمی ہے۔ آپ کو ہاکسٹن کا وہ کیس تو یاد ہوگا جس میں مجرم نے زہر دے کر اپنی بیوی کو ہلاک کر دیا تھا
اور معاملہ بےحد پراسرار تھا، مگر سارجنٹ ڈاؤ نے منٹوں میں یہ کیس حل کر دیا تھا۔ ہاں مجھے خوب یاد ہے، آپ نے بہت اچھا کیا کہ سارجنٹ کو طلب کر لیا۔ وہ بلا شبہ ذہین آدمی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی آمد ہمارے لیے قیمتی ثابت ہوگی۔ دفتن دروازے کی گھنٹی بجی، خادمہ نے دروازہ کھولا اور ادھیڑ عمر کا ایک طویل القامت شخص صاف ستھرے کپڑے پہنے، نفیس چمڑے کا سیاہ رنگ کا بیگ ہاتھ میں سنبھالے نمودار ہوا۔ اس کا بڑا سر بالوں سے بے نیاز تھا اور چوڑی بلند پیشانی پر غور و فکر کی گہری لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ مس ٹریلانی نے 2 قدم آگے بڑھا کر اس کا استقبال کیا، پھر اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہیں ڈاکٹر وینچسٹر، یہ ہیں مسٹر میلکم راس اور یہ ہیں سپرنٹینڈنٹ ڈولین۔ ڈاکٹر نے ادب سے مصافحہ کیا اور کہا کہ اسے فوراً مسٹر ٹریلانی کے کمرے میں لے جائیں۔ چنانچہ ہم بھی اس کے ساتھ چلے۔ ڈاکٹر وینچسٹر نے جلدی سرنج میں دوا بھری اور بے ہوش پڑے ہوئے مسٹر ٹریلانی کے بازو میں لگا دی۔ پھر اس نے پٹی کھول کر زخم کا دوبارہ معائنہ کیا، سفید رنگ کا کوئی سفوف زخم پر چھڑکا اور پٹی دوبارہ باندھ دی۔ اس دوران میں وہ ڈولین سے بھی زخم کے بارے میں کچھ کہتا جاتا تھا اور پولیس افسر اپنی عادت کے مطابق ہر بات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زخم کسی نہایت تیز دھار اور نوکیلے اوزار کے ذریعے لگائے گئے ہیں۔ گوشت کے ریشے اس صفائی سے کٹے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ پھر اس نے مس ٹریلانی کی طرف مڑ کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے ہاتھ سے چوڑی اتار لوں، ہاتھ میں پڑی رہنے کے باعث یہ زخم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مس ٹریلانی نے غمگین لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں آپ پر پورا اعتماد کرتی ہوں، جو جی چاہے کیجیے، لیکن اتنی درخواست ضرور کروں گی کہ میرے والد غیر معمولی آدمی ہیں اور ان کا کوئی بھی کام بے معنی نہیں ہوتا۔ یقیناً انہوں نے یہ چوڑی کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے پہنی ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ زخم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے اسے الگ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال آپ ہر کام سوچ سمجھ کر کیجیے۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ ڈولین سے اس بات کی تائید کی۔ ڈاکٹر وینچسٹر نے کچھ سوچتے ہوئے گردن ہلائی اور پھر کہنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، اس رخ پر میں نے غور ہی نہ کیا تھا۔ میں مسٹر ٹریلانی کی عادتوں سے بخوبی واقف ہوں، بلا شبہ وہ کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتے، ضرور اس چوڑی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ان کے پیش نظر رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جھکا اور چوڑی کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے اثرات نمودار ہوئے۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں سے محدب شیشہ نکالا اور اس کی مدد سے چوڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے شیشہ ڈولین کی طرف بڑھایا اور کہا، میری تو عقل کام نہیں کرتی، آپ بھی اسے دیکھیے، یہ چوڑی خالص سونے کی بنی ہوئی ہے، اس پر نہایت عجیب و غریب نقش و نگار اور تصویریں سی بنی ہوئی ہیں۔ کام اتنا نازک اور نفیس ہے کہ پورے انگلینڈ میں اس فن کو جاننے والا مشکل سے ملے گا۔ اس چوڑی کو کھولنے کے لیے اس کے اندر ایک ننھی سی چابی بھی لگی ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام میرے یا آپ کے بس کا نہیں، چوڑی اتنی آسانی سے نہیں اترے گی۔ ڈولین نے بھی شیشے کے ذریعے چوڑی کا معائنہ کیا، پھر اس نے شیشہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے ڈاکٹر وینچسٹر کی رائے سے پورا اتفاق ہے، یہ معمولی چوڑی نہیں، بے حد قیمتی ہے اور یقیناً اسے کلائی سے اتارنا ممکن نہیں۔ آپ بھی دیکھیے اور مس ٹریلانی کو بھی دکھائیے۔ میں تو اس چوڑی کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور ڈولین نے یہ تمام تفصیلات اپنی نوٹ بک میں درج کر لیں۔ یکایک میں نے مس ٹریلانی کے رونے کی آواز سنی، وہ ہاتھوں سے اپنا حسین چہرہ ڈھانپ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھا دیا اور تسلی دینے لگا، مگر اس کا غم بے پناہ تھا۔ معصوم لڑکی اتنی شدید آفت کا مقابلہ کرتے ہوئے خوفزدہ تھی۔ اسے اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا اور اب وہ اپنے آپ کو ایک نئی فضا میں گھرا پا رہی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ ڈولین نے میرے کان میں کہا، جناب والا، میرا خیال ہے کہ اس نے جملہ پورا ادا نہ کیا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ہم یوں چونک پڑے جیسے گہری نیند سے جاگے ہوں۔